کیونکہ یرید ہے صور علمیہ میں اور مرید ہے صور فعلیہ میں. بات سمجھا رہی؟ ارادہ، سمع، بصر، حیات، قدرت، علم، یہ سات ہیں صفات ذاتیہ قدیمہ. فرماتا ہے مجھے سب سے پہلے یہ پسند ہوا کہ میں ہوں تو ہوں گو اللہ ہوں میں، پر کوئی جانے تو اور کوئی نہیں جانے کو، جب بھائی کوئی نہیں تو جانے کو. فرمایا جب یہ سوچ آئی تو سب سے پہلے اب یہاں ابن عربی کا جملہ بولوں گا میں، اور محی الدین ابن عربی معاف کرنا ان پر بڑے بڑے فتوے رکھتے ہیں سعودیہ سے، لیکن یہ ابن عربی ہے، فصوص الحکم ان کی کتاب ہے. میں فص محمدی سے یہ لفظ بول رہا ہوں، اور فص محمدی کی تقریر دنیا میں ہمارے ملک میں بڑی دنیا نے کی، مگر پیر بیر علی شاہ صاحب سے بڑی کسی نے نہیں کی. فص محمدی کی تقریر ہر بندہ نہیں کرتا. آپ نے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں جب اس پر تقریر فرمائی تو مولانا محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدرسہ سعودیہ میں پڑھاتے تھے. پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا اور کہا لوگ مکے آتے ہیں، میں مکے سے بولنے جا رہا ہوں. اور یہی وفات پائی پیر صاحب کے ساتھ جو برآمدہ ہے اس کے اندر مولانا محمد غازی دفن ہے. علم کا جبل تھا پہاڑ. تو اگر کوئی دیکھنا چاہے وہ کیسا تھا تو سیف چشتیائی پر حاشیہ دیکھو ان کا، سمجھ آ جائے کہ پیر صاحب کی توضیحات وہ کر رہے ہیں. حاشیہ پیر صاحب کی سیف چشتیائی پر ان کا نقل ہے. فص محمدی فرمایا اس نے ایک عالم دین کو اس طرح اسیر بنایا اپنا. گرامی قدر حضرات، میں عرض کر رہا ہوں فص محمدی کی روشنی میں فرمایا کہ خزانہ ہے، خزانہ مخفی، پر میں دیکھوں تو اور میں دیکھوں پھر کوئی مجھے دیکھے تو انتظام کیا کیا؟ یہ جملہ لے لو ابن عربی کا، محی الدین ابن عربی، صوفیہ صافیہ وحدت الوجودیہ کا تاجدار، کہتا ہے سب سے پہلے ارادہ کیا کیا؟ فخرقت محمد، ایک آئینہ ذات کبریا چاہیے کہ جس میں خالق کو ذات کا جلوہ ہے، جلوہ تو آئینہ ذات واحد اور احدیت بنایا کس کو؟ حقیقت محمدیہ کو. قریب بول رہے ہو کہیں شرک کی پٹی پر نہ پڑ جانا. تو میں نے کہا میں لفظ پیدا بول رہا ہوں، پیدا بول رہا ہوں، خلق بول رہا ہوں، پیدا کیا بول رہا ہوں. جس کو پیدا کیا وہ الہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں پوری احتیاط کی، زمام میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس کو پوری طرح درست میں رکھا ہے. کیونکہ جس نے پوچھا حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا پوچھا تھا؟ سألت رسول اللہ عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، وہ پہلی شے بتائیے جسے اللہ نے پیدا کیا. پہلی شے اذا اراد اللہ شیئا، سوال کیا ہے؟ وہ پہلی شے، پہلی شے. اور ایک لطف کی بات بتاؤں، اللہ نے بھی صفت تخلیق کا کمال کر دیا. کیا؟ اور پہلی شے یا آخری شے.
فرمایا جیسا یہ ہے ایسا دوسرا ہے ہی کوئی پر بھی یہی ہے، آخر بھی یہ ہے، نقطہ آغاز بھی یہ ہے، کائنات کا انجام بھی یہ ہے، یہ اسی سے ابتدا ہوگی، اسی پر انتہا ہوگی، اور جو اس کے قدموں تک آئے گا میں معرفت کی خیرات اسی عطا مصطفیٰ پر فاخر شاہ کے لیے بیمار ہو آپ؟ ہاں میں کہا ہوں بیمار میں، اور بناوٹ سے بولوں تو خدا مجھے ایمان پر موت ہی نہ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری بات سمجھو غور سے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ سینٹر بھی خاص ہے، آپ بندے بھی خاص ہیں، بات بھی خاص کروں گا، مگر ہر ایک کو بتاتے نہیں پھرنا، یہ بات غور کریں۔ کوئی عام ہو تو خاص بات اس کے سامنے کرتے پھر ہوگی، خاص بات خاص لوگوں سے ہوتی ہے، آپ جو خاص ہو تو آپ سے کر رہا ہوں میں۔ کوئی کہے گا جی یہ تو چڑھ جائے گی، یہ تو چڑھ جائے گی سب کے سامنے، تو میں نے کہا چڑھنے دو، کیونکہ قرآن و سنت کی برہان بھی میرے ساتھ ہے۔ سے کہو سبحان اللہ، جانے دو۔ آئے المصنف امام عبدالرزاق نے یہ حدیث لی، یا رسول اللہ پہلی شے خلقہ اللہ تعالی، جسے اللہ نے تخلیق کیا، پہلی شے وہ بتائیے نا۔ سال تو میں نے پوچھا، حضرت جابر کہہ رہے میں نے پوچھا رسول اللہ سے اول شے کے بارے میں، ارادہ کیا شے کا، وہ شے کیا ہے؟ پہلی جو رب نے جس کا ارادہ کیا وہ شے کیا ہے؟ فرمایا ہوا نور نبی کا، وہ پہلی شے تیرے نبی کا نور ہے۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ اب میں اس کو جتنا پاک مضمون ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ لوگوں کی تسلی کے لیے صرف اتنی بات کہوں گا کہ فتاوی رشیدیہ میں اور یہ رشیدہ میں بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا، لیکن جو اس سے لیتے ہیں ان کی فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا باخدا، لیکن جو کوئی اس سے اجازت لے کے حدیثوں پر اعتماد کرتے ہیں ان کو حدیث رسول نہیں چاہیے، پہلے اپنے استاد کی تصدیق چاہیے۔ تو میں نے کہا گنگوئی صاحب کا فتاویٰ اٹھا کے دیکھو، کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، یہ حدیث اتنی صحیح ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو پیدا کیا، اور پھر آپ کا دوسرا استاد تھانوی صاحب نشر الطیب اسی حدیث سے شروع کر رہے، اور نشر الطیب کے شروع میں لکھ رہے ہیں کہ بہت سی باتیں رٹلیات لوگ موضوعات بیان کرتے تھے، میں نے نشر الطیب لکھی اس لیے ہے جو کہ صحیح حدیثوں پر مشتمل ہو۔ اب سمجھ آئی آپ کو یہ نہیں آئی؟ تو جن کو ان سے تسلی ہوتی ہے لوگ وہ بھی کر رہے تسلی، اور میں آپ کی بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو کیسے ہیں وہ؟ کیسے ہیں؟ فرمایا جس میں صفات الہیہ کا عکس نظر آئے، ایسی صفائی ہو، ایسی صفائی ہو، تو پھر کیا ہے وہ؟ میں نے کہا ابو الحسن علی ندوی کا نام سنا آپ نے؟ ابو الحسن علی ندوی نے اس پر پورے 200 صفحے لکھ دیے جس ہستی کے بارے میں، وہ ہے مجدد الحسانی، قیوم زمانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، مجدد الحسانی۔ پوچھا کیا ہے وہ حقیقت؟ فرمایا جب ٹائم نہیں تھا اور وقت کا تعین نہیں تھا، اس کا کوئی پیمانہ نہیں تھا، جب چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، رات کا آنا، دن کا جانا، رات آ جانا، صبح کا آنا، رات کا چلے جانا، جب یہ تھا نہیں تو وقت کا تو
کسی کو معلوم نہیں تھا. تو اس وقت لا محدود پتہ ہی نہیں کتنا زمانہ ایک حجاب تھا انوار صفات ذاتیہ کا. کروڑوں برس اس کو مجلہ کیا. کروڑوں برس اس کو مجلہ کیا, اس کو مربع کیا. جب ارادہ اول کیا تو حجاب انوار ذات کو مجلہ کیا, اور جب خوب اجلا کر لیا انہیں کو مجسم کر کے حقیقت محمدیہ ٹھہرایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, میلاد مصطفیٰ. انہی حقائق کو مجلہ, ان حجابات کو جو انوار ذات کا حالہ تھے انہی کو مجسم کیا اور حقیقت محمدیہ ٹھہرایا. لیکن یہ خلق ہے, یہ کیا ہے؟ خلق ہے. یہ لفظ پھر بھی سننا کہ خلق ہے. کوئی اگر کہتا ہے اپنی ذات سے ٹکڑا کیا, تو ٹکڑا تو مخلوق نور کا بھی نہیں ہوتا, خالق کا نور تو کیف سے بھی پاک ہے. یہ مسئلے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ جو مخلوق نور ہے, مخلوق نور ٹکڑا تو اس کا بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کیف ہے, اور خالق کا نور تو کیف سے بھی بلند ہے. ہاں, اتصال بے تکیف بے قیاس, اتصال بے تکیف بے قیاس, حسب رب الناس رابع جان ناس. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بات ہو کس سے رہی ہے, یہ اتفاق کس کی طرف ہے؟ فرمایا ہے بھی ناس سے, نس ناس سے نہیں, نہ خناس سے. مولانا نے اسے نسناس بھی کہا اور خناس بھی کہا. فرمایا یہ مخاطب بھی حس رب الناس رابع جان ناس, یہ بے تکیف بھی ہے, بے قیاس بھی ہے کہ لیسا کمثلہ شیء, اور جس کو اولاً تخلیق فرمایا, تخلیق فرمایا, پیدا کیا. یہ قرآن کے اپنے لفظ ہے, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمینوں کو پیدا کیا, ظلمتوں کو پیدا کیا, اور سب ظلمتوں کے مقابلے میں ایک نور کو پیدا کیا. علماء کرام توجہ فرمائیں گے, ظلمات کا لفظ کئی جگہ پہ جمع کے ساتھ بولا ظلمات, اور نور کو کہیں بھی انوار نہیں بولا, صرف نور بولا. نور کو وجعل الظلمات کے ساتھ وجعل الانوار ہوتا نہیں, وجعل الظلمات والنور, ظلمتیں کہیں, نور ایک, اور پیدا کیا. اور یہ اس کا اپنا نور ذاتی نہیں, کیوں کہ ذاتی نور کو صرف پیدا نہیں کیا. اس لیے عقیدہ آپ ہمیں بتاؤ گے, یہ تو قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ نور ہے مخلوق نور, خالق کے نور کی تجلی نہیں, مخلوق نور کی بھی تجلی نہیں, آج تک نہیں ہوئی تجلی. تقویت دیتا ہے لیکن جز نہیں بنتا. دیکھو آپ تو آپ بیٹریاں چلا رہے ہو, کاریں چلا رہے ہو, ہتھیارے اڑا رہے ہو. مجھے آج ہی شاید بتا رہا تھا کہ یہ گاڑی جو ہے الیکٹرک سوائن پہ چل جاتی ہے, پہلے شروع میں پتہ نہیں بڑی گاڑی ہے, یہ ایسے کرتی ہے جی, پیٹرول کے بغیر چلے گی, گیس کے بغیر چلے گی. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیا سورج کے کچھ ٹکڑے اس کے اندر داخل ہو گئے؟ کہا نور کبھی داخل نہیں ہوتا, نور کے ٹکڑے نہیں ہوتے, البتہ نور چمکا جاتا ہے, نور چلا جاتا ہے, نور منور کر جاتا ہے, اپنے ٹکڑے نہیں ہونے دیتا لیکن روشن کر جاتا ہے. سبحان اللہ. تو تجزی ہوتی ہے جسم کی, اور نور عالم امر کی چیز ہے. یہ صحیح ہے کہ خلق فرمایا رب نے, مگر خلق بھی دو طرح کی. امر کن سے جب وہ پیدا کرتا ہے تو جس چیز کو مجرد اگر مادہ بنائے اسے امر کہتے ہیں, اور جسے مادہ کے ساتھ بنائے
اسے خلق کہتے ہیں. فرمایا نور اور روح از قبیل عمل ہے پیدا کی ہوئی لیکن مجرد ہے پیدا. ارے تم بشر کہتے ہو, ابھی تو ابا پیدا بھی نہیں ہوا تھا, میرے معبود کی حقیقت تب بھی جلوہ گر. جامع ترمذی میں یوں ہی تو نہیں حدیث یہ موجود کہ کنت نبی آدم بین الماء والطین, آدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام کا ابھی آدم علیہ السلام روح مال جسد نہیں ہوئے تھے, مطلب ان کی حرکت بھی ان میں نہیں تھی. تو میں تو نبی تھا. میں کیا تھا؟ نبی تھا. حضور فرما رہے ہیں, حدیث جامع ترمذی میں ہے جی. ہم اپنا الزام دیتے ہیں کہ یہ شیروں سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں. میں نے کہا مسئلہ حدیث سے بھی ثابت ہو تو آپ مان نہیں پائیں گے, کیونکہ ماننا نہ حدیث سے ہوتا ہے نہ قرآن سے, ماننا تو ہوتا ہے رب کی طرف سے توفیق سے. اور بے توفیقیہ ماننا تو کوئی نہیں, حدیث سے دکھانا میری ذمہ داری. میں جو کہہ رہا ہوں دکھا دوں گا, جامع ترمذی سے دکھاؤں گا, سیاستہ سے دکھاؤں گا. آپ نے فرمایا مجھے آدم کی نسل اولاد کہتے ہو نا, لیکن میری حقیقت کو تم کیا جانو؟ کون تو نبی ہے, میں تو تب بھی نبی تھا. ابھی آدم علیہ السلام نے پہلی سانس بھی نہیں لی تھی. اب ایسا سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ یہ میں حقیقت محمدیہ پر کلام کر رہا ہوں. اور پھر وہ نور کیسا تھا کہ آپ تو بشر بھی تھے, آپ بشر تھے, یہ حضور کی تعریف کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تو کئی لوگوں کو یہ بھی بیماری ہے کہ یہ ساری عمر آپ یہی کرتے رہیں گے, سنیوں کے جلسوں میں جاؤ بس یہی ہو رہا ہے. کیا وہ نور تھے, ان کی یہ شان تھی, ان کا یہ مقام تھا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا ہم جیے کیسے, ہم مرے کیسے, ہم پاک کیسے ہوں, ہم صاف کیسے ہوں, ہم سیرت سننا چاہتے ہیں, ہمیں بتائیے حضور جیے کیسے. میں نے کہا اس تک کبھی آپ آؤ تو, اس تک کبھی چلو تو ہمارے پاس ساتھ, سیرت ہم سنائیں گے. اور جن کی ڈیمانڈ پر تم سیرت مانگ رہے ہو نا ہم سے, انہوں نے سیرت صرف یہ دیکھی ہے کہ بچوں کو پھوڑ ڈالو, عورتوں کو مار ڈالو, بوڑھوں کو مار ڈالو, مسجدیں گرا ڈالو, معبد جلا ڈالو, بچوں کو کاٹ ڈالو سکولوں میں. میں نے کہا تم نے یہ سیرت سیکھی ہے؟ ارے عام ایران والوں کے پاس سیرت بھی تجھے تب آئے گی جب تو محبت والوں سے ملے گا. آج تک سیرت نبی کی جلسے کر کے تم نے یہ انسانیت کا احترام سیکھا. وہ نبی کیوں نہیں ملا جس نے اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے دن اپنی زندگی میں, رسول اللہ کی زندگی میں ظاہری شوکت کا سب سے بڑا دن, 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع سامنے موجود ہے. حضور کیا سوال کرتے ہیں ان سے؟ حضور فرماتے ہیں آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ چپ ہے, بولتے نہیں کون سا دن ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ کوئی نیا نام, ورنہ نام آپ پوچھتے نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے. پوچھا کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے چپ تھے کہ شاید نیا نام کو رکھنے والے ہیں, اس لیے ہم نے نہیں کہا. پھر فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر چپ, کیونکہ نیا نام کو رکھنا چاہتے ہیں مہینے کا. پھر فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ ہم چپ, شاید نیا نام رکھنا ہے. فرمایا بولو یہ عرفہ کا دن ہے, یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے, یہ حرم مکہ ہے. میں تم سے مخاطب ہوں میری امت, میں تم سے مخاطب ہوں. اس دن کی جتنی عزت ہے, اس مہینے کی جتنی عزت ہے, رب کے گھر کی جتنی عزت ہے, ایک مسلمان کے خون کی حرمت اس دن سے بھی زیادہ ہے, اس مہینے سے بھی زیادہ ہے, اس رب کے گھر سے بھی زیادہ ہے. میں کہ تمہیں پتہ نہیں بابا یہ نہیں کہتا ڈھا دے, میں کہ یہ ڈھانا پبی دل نہ ڈھانی. کیوں
یہ حضور کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے بابا، یہ اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے، کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک جان کی حرمت ہے۔ جو ایک بم پھوڑ کے بے گناہ جانے بچوں کی لے لیں، ابھی ان کی ڈیمانڈ ہے حضور کی سیرت سناؤ۔ میں نے کہا جو پہلے سنی ہے اس کا اثر دیکھ رہے ہیں تم پر۔ ہمیں کہتے ہو میلاد پڑھنے والے بے عمل ہوتے ہیں، میں نے کہا میلاد پڑھنے والے بے عمل نہیں ہوتے، میلاد پڑھنے والے بے ایمان بھی نہیں ہوتے، میلاد پڑھنے والے منافق بھی نہیں ہوتے، میلاد پڑھنے والے قاتل بھی نہیں ہوتے، میلاد پڑھنے والے ظالم بھی نہیں ہوتے، ارے میلاد پڑھنے والے بے رحم نہیں ہوتے، تو ان کے دل کے دامن میں رحمت للعالمین کی خیرات ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بندہ ہو جو ہم سے سیرت مانگے، جو بندہ تو ہو نا، ویشی کیا سیرت مانگے، بندہ ہو تو مطالبہ کرے ہم سے، ایک کہے تو لاکھ سنائے، اور تم کہو اور ہم نہ سنائے، ایسی بھی کوئی بات نہیں، لیکن کوئی ہو تو صحیح۔ اور صورت کے بغیر سیرت کا قیام نہیں ہوتا، ہر سیرت تو کسی صورت سے ہی منسلک ہے، تو سیرت کا اپنے تو کوئی وجود نہیں، صورت کے وجود کے ساتھ سیرت قائم ہے، تو پہلے انہیں قائم تو مان، پہلے ان کو قائم مان پھر سیرت مان۔ اور تو کیا لے گا ان سے؟ تو اتباع کی طرف تو جاتا نہیں، ہم تو برابر ہیں، ہم برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے تابع نہیں ہوتا، تابع مطبوع کے برابر کیسے ہوتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رب چاہیے تو میرے پیچھے آؤ، اے بنی نوع انسان اللہ چاہیے تو محمد کے پیچھے آؤ۔ آپ کے سامنے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ چاہیے، کون کہتی چاہیے؟ بھرنا چاہیے، چاہیے چاہیے تو میرے پیچھے۔ اب جو آپ سے سبحان اللہ نہ کہہ سکے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ کیا سوال ہوا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو پیار کرتے ہو